آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ پہلی بات تو ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی سے اپنی جمتی نہیں۔ اکثر لوگوں کی سب سے زیادہ جھگڑا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن تک کے کمپلین جاتی ہے۔ اور بات کتنی تھی تو کہا کہ اس کا بچہ میرے آنگن میں کھیلتے ہوئے آ گیا، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر بھی ہم کیس کرتے ہیں ایک دوسرے پر، حالانکہ یہ کیس کرنے کی بات ہی نہ تھی۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کے وقت کا نقصان ہے، آپ کے پیسے کا نقصان ہے، آپ کی عزت کا نقصان ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو تو بھی اجر زیادہ ہے، اور پڑوسیوں کو نقصان پہنچاؤ تو بھی گناہ زیادہ ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کے گھر سے چوری کی اس کو 10 چوری کے برابر گناہ ملتا ہے، جس نے پڑوسی کی عورت پر بد نظری کی اس کو 10 درجہ، یعنی کہ کہیں اور بد نظری کرے گا تو اس سے 10 پٹ زیادہ گناہ اس کو یہاں ملے گا، اس لیے کہ پڑوس میں رہنے والے کے حقوق زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اب بیماری کتنی، یعنی کہ اگر اس کو بخار آ گیا تو اس کی مزاج پرسی کریں آپ کہ کیسے ہو، کیا تکلیف ہے آپ کو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور اگر پڑوسی کا حق ہم نے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایمان والوں کے کلیجے کانپ جانا چاہیے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر جس کو میرے آقا فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو مومن نہ کہیں اس کی کیفیت کیا ہو۔ حالانکہ اس کی تعویل کی ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے، کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ چلیں اگر حضور کے فرمان کا یہ مفہوم بھی ہے اور ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے تو نقصان تو بہرحال ہے کہ اللہ کے رسول جس کو کامل مومن نہ کہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا۔ تو آقا فرماتے ہیں بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، پھر فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو قرض دو، اگر وہ قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کو قرض دو۔ نہ بیمار پڑنے پہ ہم عیادت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، بلکہ اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مر رہا ہے سالہ، بہت مسائل کرتا تھا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی اس کو مزید تانے دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورتیں کہتی ہیں کہ اس کے کرتوت وہ بھگت رہی ہے، بیمار پڑی تو اس کے کرتوت بھگت رہی ہے۔ یاد رکھنا کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھ کر اس کو تانا دینے والے کے لیے فرشتہ کہتا ہے اے کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر تانا دینے والے اور خوش ہونے والے، اب اس کے لیے تو تیار ہو جا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت کو دور کر دے گا اور اس مصیبت میں تجھے مبتلا فرما دے گا۔ اس لیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر تانا مت دو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش مت ہونا، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوشیاں مت منانا، ورنہ اس مصیبت میں تمہیں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مصیبت میں جو بیمار پڑوسی کو دیکھنے تو جاتے نہیں، اس کے بعد مر جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ اور آج کل تو جنازے میں شرکت کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی مصروف، اتنا جھوٹ بولتا ہے آج کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ کہ میں بہت بیزی ہوں، میں بہت بیزی ہوں۔ جو جتنا کہتا بیزی وہ اتنا رکامہ ہے، اتنا زیادہ وہ فری ہے۔ کہے کہ بیزی ہو، کہے کہ مصروف ہو، گٹر کے پاس بیٹھ کر گیم کھیلتے ہو، تمہاری مصروفیت یہ ہے۔ گٹروں کے پاس بیٹھ کر کے لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے ہو، تمہاری مصروفیت یہ ہے۔ حرام کام کرنے میں مصروف ہو، کہتے ہیں مصروف ہے۔ اسی لیے آئے تھے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ زنا کے پلان بنائیں گے، گٹروں پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے۔
کوڑیاں کھیلیں گے، تاش کے پتے کھیلیں گے، غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے. جنازے میں جانے کی فرصت نہیں ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ارے تم کسی کے جنازے میں نہیں جاؤ گے تو تمہارے جنازے میں کون آئے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والا دور یہ ہو جائے کہ جنازوں کو قبرستان تک ایمبولینس میں پہنچایا جائے. بہت دور ہو قبرستان تو چلے مجبوری کے طور پہ ایمبولینس میں لے جایا، ایک الگ بات ہے. تکلیف ہے لوگوں کو، کوئی بارش آ رہی ہے زیادہ، دھوپ زیادہ ہو گئی تو الگ بات ہے. ہمارے یہاں قبرستان اتنے دور نہیں ہے کہ ایمبولینس میں جنازے جائیں. اس علاقے والوں کا قبرستان عائشہ نگر ہے، بہت دور نہیں ہے. ادھر والوں کا قبرستان بڑا قبرستان ہے، ادھر چھوٹا قبرستان ہے. کئی قبرستان الحمدللہ ہمارے شہر میں موجود ہے. لیکن یہی صورتحال، بائک میں قبرستان جانے کی یہ رسم بد، بلا عذر شرعی رسم بد، اگر یہی رواج دے دی گئی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مردے کندھوں سے محروم ہو جائیں گے. اس کو میں نے بار بار اپنی تقریروں میں کہا. عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جنازے کے ساتھ چلو، اس لیے کہ ایمبولینس میں گاڑیوں میں جو جنازہ جا رہا ہے بہرحال وہ مومنوں کے کندھوں سے محروم ہو رہا ہے. اور مومن کے کندھے کی برکت یہ ہے کہ مومن جب کسی جنازے کو کندھا دیتا ہے، اگر کندھا دینے والا نیک ہے تو مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے، مردہ نیک ہے تو کندھا دینے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ بات ہے. اور پھر جنازے کے ساتھ چلنے میں یہ بھی ہے، جتنی دیر تک جنازے کے ساتھ چلیں گے ہر قدم پر وہ کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ہر قدم پر کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے. اس کی بڑی برکتیں، دل نرم ہوتا ہے. میت کے گھر والوں کے ساتھ چلو تو ان کو بھی تسلی رہتی ہے. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ مالداروں کے جنازوں میں بھیڑ ہے، غریبوں کے جنازے میں کسی کو شرکت کا موقع نہیں. مال و دولت سب ہو گیا، پیسے سب ہو گئے، تو پڑوسیوں کا حق ہے کم سے کم محلے والے تو شریک ہوں، کم سے کم محلے والے تو شریک ہوں. آقا فرماتے ہیں پڑوسیوں کا حق ہے، بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرو. اچھا ایک چیز اور آپ کو بتائیں، عیادت کے لیے جاؤ تو پلتی مار کر وہاں جم کے بیٹھ نہ جاؤ. عیادت کی سنت یہ ہے. پہلی بات تو عیادت کی بات آئی تو مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جب تم کسی مومن کی عیادت کے لیے، عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا، اس کو عیادت کہتے ہیں. ورنہ میرے یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ عیادت کون سی چڑیا نہیں آئی ہے، یہ کوئی چڑیا نہیں ہے. یہ عیادت کہتے ہیں بیمار کو دیکھنے جانا، اس کو کہتے ہیں عیادت. ٹھیک ہے، عیادت کے لیے آپ گئے تو وہاں حضور فرماتے ہیں جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت میں بھیگ رہے ہیں، اور بیمار کے پاس بیٹھے تو اللہ کی رحمت میں گوتے لگا رہے ہیں اور رحمتوں کے پھل چن رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جو عیادت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، ہر قدم پر اس کو 1 سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ہر قدم پر 1 سال کے گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں. اور وہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ عیادت کا اجر ہے، ثواب ہے. ایک ایک نیکی کو ترسیں گے قیامت کے دن. یہاں نیکیاں ہول سیل میں مل رہی ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. پیسوں کے سب لوبی ہو رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیسوں کی طرف سب بھاگیں گے. پتہ چلے نا کہ وہ شہر کے دوسرے کونے میں 10 روپے کے ریچارج پہ 1000 روپے ملنا ہے بیلنس، تو وہاں برابر جائیں گے. لیکن یہ نیکیاں مل رہی ہے تو نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے. جبکہ قیامت کے دن ماں بھی ایک نیکی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی. ماں رشتہ توڑے گی بیٹے سے، بیٹا رشتہ توڑے گا ماں سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اور یہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب کی کتنی بشارتیں سنائی ہے. تو عیادت کی تو ماں بہت جم کے مت بیٹھا کرو، تھوڑی دیر بیٹھا کرو. اور اس کے بعد لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کو ڈرا کے آتے ہیں. خاص طور پہ عورتیں کسی مریض کے پاس جائے گی، پہلی بات تو جما کے بیٹھ جائے گی، اللہ کا ہوگا تو کہ، اور اس کی ہنسنے کی بات نہیں ہے. ارے یہ مرض میں تو لوگ مر جاتے ہیں. اب وہ بیچاری جو آدھی دودھی بیمار تھی وہ گئی، اس کا تو کام ہی تمام ہو گیا. یعنی کہ مرض سے اس کو جو تکلیف نہیں ہونی تھی، ان کے ڈرانے سے اس کو نقصان ہو گیا.
کوئی خاتون ہے، اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، بولیں گے ارے وہ فلانی کی بہو ڈیلیوری میں انتقال کر گئی، وہ فلانی کی بیٹی انتقال کر گئی۔ اب یہ بیچاری اس منزل سے گزرنے والی ہے، اس کو ڈرا ڈرا کر کے اس منزل، یعنی کہ یہ آئی دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تسلی دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی سیریس ہو، کتنا بھی بیمار ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پاس جاؤ، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی بڑا مرض نہیں ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ تم اچھے ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، اللہ تمہیں جلدی سے شفا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس بیمار کا دل تو بڑا ہو جائے گا، اور تمہاری حوصلہ افزائی سے اس کو خوشی تو ہو جائے گی۔ البتہ یہ تمہارے تسلی آمیز جملے اس کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے، مگر کم از کم جو ہے اتنی دیر کے لیے اس کو خوشی تو مل جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو، بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی دے کے آؤ، اس کو ڈرا کے مت آؤ، اس کو پریشان کر کے مت آؤ، بلکہ اس کو تسلیاں دے کر کے آؤ، اس کو ہمت دے کر آؤ، حوصلہ دے کر آؤ۔ پھر اس سے پوچھو اگر آپ کو کچھ یاد آتا ہو، یعنی کوئی کھانے کی خواہش ہو تو بتاؤ، تاکہ ہم تمہارے لیے کچھ کھلانے کا انتظام کریں۔ اور ڈاکٹر نے اس کو اگر وہ چیز پرہیز کے طور پہ نہ بتائی ہو تو اس کو کھلایا جائے بیٹھ کر کے، اس میں بڑا ثواب ہے، مغفرت کی بشارت ہے۔ اور جلدی سے اٹھ کے نکل جاؤ، اس لیے کہ جتنی دیر تک تم بات کر کے بیٹھو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو لیٹنے کی حاجت ہوگی، سونے کی حاجت ہوگی، بیمار ہے بیٹھ نہیں سکے گا تو آپ کے لیے تکلف کرے گا، اس لیے جلدی سے۔ ہاں اگرچہ بیمار آپ سے پیار کرتے ہیں، بولے نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھو تو پھر بات الگ ہے، لیکن وہاں سے جلدی سے نکل جایا کرو بیمار کے لیے۔ اور پھر چونکہ یہ ہے عیادت، تو عیادت عید عود، یعنی کہ اس کو بیمار کے دیکھنے کو عیادت اس لیے کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کر جاؤ، یعنی بار بار۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے۔ عود کرنا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ کر گیا، بخار عود کر آیا تو یعنی کہ پلٹ کر آیا۔ تو اسی طرح سے عیادت ہے، یعنی بار بار جاؤ رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دیکھنے کے لیے، اگر وہ تنگ نہ آتے ہوں آپ سے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ۔ اس کو ضرورت ہے قرضے کی، پریشان ہے تو قرضہ دو، پڑوسی کو قرضہ دے دیا کرو۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے، پڑوسی کو خاص طور پہ، تو سود سے لوگوں کو پیسے لینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ جب سے مسلمانوں نے قرض دینا بند کر دیا ہے ایک دوسرے کو، تو تب سے مسلمان پریشان ہو گئے۔ اپنے پڑوسی کو قرض دیا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ دینے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو قرضہ دینے پہ ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی مسلمان کو 500 روپے قرضہ دے دیا، تو جب تک کہ وہ پلٹ کر وہ آپ کو پلٹائے گا نہیں، واپس نہیں دے گا، روزانہ اتنی رقم اللہ آپ کو صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کو قرضہ دیا کرو، قرض دینے کی عادت ڈالو، اس کی بڑی برکتیں، اور خاص طور پہ پڑوسی کو قرض دیا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی چیز، اپنی ہانڈی سے، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بہت خاص بات اب یہاں میں آپ کی اور میری ماؤں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مطلب کیا؟ یعنی کہ اگر تم ایسا کھانا پکا رہے ہو کہ جس کھانے میں خوشبو آ رہی ہو، جیسے خوشبودار کھانے ہمارے یہاں پکتے ہیں، کبھی جو وہ پلاؤ ہے، بریانی ہے، دالچا ہے، اور اس طریقے کے کھانے ہیں جو گرم مسالے کی خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مطلب کیا؟ کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے یا نہیں بھی آئے تو آپ نے اچھی کوالٹی کا کھانا پکایا، تو اس کی خوشبو محلے میں اٹھی، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اب تھوڑا سا وہ کھانا جس کی خوشبو اٹھی تھی محلے میں اپنے پڑوسی کو بھیجو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی پریشان ہو، تنگ دست ہو، غریب ہو، اور اس کے یہاں اتنے اچھے کھانے نہیں پکتے، تو اس
خوشبو کی وجہ سے اس کا دل دکھے، اس کو اپنی غربت کا احساس ہو کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میرے پاس بھی اچھا کھانا پکتا، میرے پاس بھی مال ہوتا، میں تنگ دست نہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی اچھا کھانا پکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اپنے کھانے کی خوشبو سے، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضور کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی، اے ابو ذر، جب تم کھانا پکایا کرو خوشبودار اور اس کی خوشبو اٹھا کرے تو اس میں تھوڑا سا ایک پیالہ پانی بڑھا کر ڈال دیا کرو، اس سے تمہارے کھانے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور وہ پیالہ ایک پانی اس لیے بڑھا کے ڈال دیا کرو کہ اتنا کھانا تم اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیا کرو، پڑوسی کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک بکری کا کھر دے کر ہی اپنے پڑوسی کو خوش کر سکتے ہو تو اس کو خوش کر دیا کرو، اس لیے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آج اچھے کھانے پکاتے ہیں تو لوگ چھپ چھپا کر کے کھاتے ہیں، اگر پڑوسی کو تھوڑا دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ جب بھی گھروں میں کھانے پکتے تھے تو باضابطہ طور پر کھانوں سے کھانوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ بازو کے گھر میں دال بنی ہوئی ہے اور اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہے اور ہم اپنے گھر کا کھانا وہاں لے کر کے گئے اور پھر مائیں بچوں کے ذریعے سے کھانا بھجواتی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا، وہ خود جا کر نہیں دیتی تھی بلکہ بچوں کے ذریعے سے بھجواتی تھی تاکہ بچوں کو یہ فکر ملے کہ اچھا کھانا پکے تو اپنے گھر کا کھانا پڑوسیوں کو بھیجنا چاہیے۔ لیکن وارے پڑوسی غریب ہو یا امیر ہو، جب ان کے گھر میں وہ اچھا کھانا پہنچتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا کہ میری امی نے ایک پلیٹ واپس منگائی ہے تو کہنا بیٹا جاؤ بعد میں دیں گے۔ یہ بعد میں دینے کا فلسفہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بہت اللہ اکبر جب ہوش سنبھالا تب پتا چلا کیوں بعد میں دیں گے؟ کہ آپ کے گھر میں برتنوں کی کمی ہے، کیوں بعد میں دیں گے؟ دھل کے دیں گے کہ آپ دھل کر دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کیوں بعد میں دیں گے۔ واہ رے مسلمانوں، تمہارے نبی کی تعلیمات تمہارے دلوں میں کتنی جمی ہوئی تھی کہ وہ بازو کی چچی کہتی تھی کہ جا بیٹا بعد میں لے کر جانا، لیکن وہ بعد اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ چند ہی دن گزرتے تھے، اس سے بہتر کھانا پھر اپنی پلیٹ میں رہ کر وہ بازو کی خاتون اپنے گھر پہ واپس کر دیا کرتی تھی۔ محلے کے اندر ایک محبتوں کا ماحول تھا، ایک پیار کا ماحول تھا، ایک الفتوں کا ماحول تھا۔ آج تو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کی پوزیشن ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے عبادتوں پہ عبادتیں کی ہے اور تم نے صرف نماز کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا ہے یا تم نے چہروں کی داڑھیوں کو صرف جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو نماز کثرت سے پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو نماز کثرت سے پڑھتی ہے، ایک عورت ہے جو تہجد بھی ادا کرتی ہے، ایک عورت ہے جو صدقہ کثرت سے دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خیر پر نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی صرف نماز اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی اگر اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک دوسری عورت بھی ہے جو صرف فرض پر اکتفا کرتی ہے، صرف فرض اس کی زندگی میں ہے، کثرت سے صدقہ نہیں کرتی بلکہ صرف پنیر کا صدقہ کرتی ہے، یعنی اس کا عمل عبادت کے اعتبار سے کم ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، تو میرے غیب داں نبی نے فرمایا وہ خیر پر ہے اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی جنت میں جانا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مرد موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار نے فرمایا بیمار پڑے تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دو۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس کو خوشی میسر آئے تو اس کو مبارکباد دو، یعنی اس سے جلو مت، اس کو خوشی میسر آئے۔ تو آقا فرماتے یہ حدیث جو وہ طبرانی کی ہے، آقا فرماتے اس کو خوشی ملے تو مبارکباد دے، یعنی اس کی خوشی میں شرکت کرو۔ مسلمان جلنے والا نہیں ہوتا،
مومن جلنے والا نہیں ہوتا، جن کے دل جلتے ہیں وہ منافقین کی صفت ان کے اندر باقی ہے۔ تو پڑوسیوں کو خوشی ملے مبارکباد دو، ان کو کوئی مصیبت پہنچے آقا فرماتے ان کو تسلی دو، ان کی تعزیت کرو، کوئی بات نہیں بھائی، کاروباری نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تیری مشکل کو آسان کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس کی تعزیت کرو۔ اور تعزیت کرنے کا بڑا ثواب ہے، فرمایا گیا جو کسی کی تعزیت کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، جو کسی کی تعزیت کرتا ہے کسی مصیبت میں تو اللہ اس کو اس مصیبت سے محفوظ فرماتا ہے۔ بڑی برکت نہیں تعزیت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تعزیت کرنے والے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے تعزیت کیا کرو۔ اگر اس کو مصیبت پہنچے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تعزیت کرو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پھلوں سے، یعنی کہ جب تم پھل لاؤ، پھل خرید کر کے لاؤ، تو اگر تم وہ پھل پڑوسیوں کو دے سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھلوں کو چھپا کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھلوں کو چھپا کر کے لاؤ، اور جب پھل تمہارے گھر میں آئے اور تم ان کو دے نہیں سکتے، اور خاص طور پہ تم غریب بستی میں رہتے ہو، تو سرکار فرماتے تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلے، اور اس پھل کے چھلکے تم گھر کے آنگن میں مت پھینکو، نہ تمہارے بچے باہر نکل کر کے کھائیں، اس لیے کہ جب تمہارا بچہ پھل باہر نکل کر کے کھائے گا یا تم چھلکے باہر پھینکو گے، اس غریب کے چھوٹے بچے تمہارے بچے کے ہاتھ میں پھل دیکھیں گے، پڑوسی کے بچے تمہارے آنگن میں چھلکے دیکھیں گے، اور وہ ماں باپ سے ضد کریں گے کہ ہمیں بھی پھل چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو تنگ کریں گے۔ اگر اس وقت ان کو ان کی غربت کا احساس ہو گیا اور ان کا دل تنگ ہو گیا تو قیامت کے دن اس بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ تمہارے گھر کے آنگن میں پھل کے چھلکے سے بھی اگر ان کو تکلیف پہنچے، اور جب کئی پڑوس میں بیٹھو کھانا کھا کر اور پڑوسی غریب ہے یا دوست و احباب غریب ہے، تو آپ اگر اعلیٰ قسم کا کھانا کھا کر آئیں تو اس کا اظہار مت کرو۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے بڑمچو لوگ ہوتے ہیں شیخ چلی کہ وہ کہیں پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں ماشاءاللہ آج تو میرے گھر میں کھانا بڑا اچھا پکا تھا، گورانی مرغی کھائی، کائے کو ذکر کیا؟ اس لیے کہ بیٹھنے والے غریب ہیں، وہ تو بیچارے ہو سکتا ہے فاقہ کر کے آئے ہوں، دال کھا کر کے آئے ہوں، تو آپ ان کا دل کیوں دکھا رہے ہو بلا ضرورت؟ آپ نے شکر، ہاں اگر آپ کے درمیان جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگوں یا مالدار لوگوں کے وہ خود بھی کھاتے پیتے گھر کے اور وہ کھاتے رہتے ہیں، تب خدا کا شکر ادا کریں تو کوئی بات نہیں، شکریہ کے طور پہ کہہ دے، بڑی بات کے طور پہ تو وہ بھی کہنے کی اجازت نہیں، شکر کے طور پہ کہے تو الگ ہے، لیکن غریبوں کے درمیان تو اس کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ اللہ اکبر، میرے آقا کو تو غریبوں کا کتنا خیال تھا، یتیموں کا کتنا خیال تھا، بیواؤں کا کتنا خیال تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہ کرنا، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کا اظہار نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کرنا، اس لیے کہ غریب کے سامنے دولت کا اظہار کرے گا تو اس کو اپنی غربت یاد آئے گی، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرے گا تو اس کو اپنا مرحوم باپ یاد آ جائے گا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرے گا تو اس کو اپنا مرحوم شوہر نہ یاد آ جائے۔ میرے آقا نے دلوں کا کتنا خیال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دلوں کا کتنا خیال کیا۔ جتنی حسین و جمیل تعلیمات اسلام کی ہے، اتنی خوبصورت تعلیم کسی مذہب کی نہیں ہے، لیکن افسوس مسلمانوں کو، مسلمان زندگی گزارنے کے لیے سیریل دیکھ رہا ہے کہ مجھے کچھ زندگی کا طریقہ مل جائے، فلم دیکھ رہا ہے کہ مجھے زندگی کا طریقہ مل جائے۔ ارے نادان، تیرے اور میرے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم عطا فرمائی ہے،
बताओ یہ جیسی تعلیم کوئی ہو سکتی ہے؟ بڑی مشہور سی روایت ہے، شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بیان کیا تھا، لیکن آئیے میں اپنی بہنوں کے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ پڑوسیوں کو تحفہ دو، محبت بڑھے گی، سلام کرو، محبت بڑھے گی، دکھ سکھ میں ساتھ رہو، محبت بڑھے گی، بیماری میں ان کا ساتھی بنو، محبت بڑھے گی۔ لے آئیے، اور اپنے گھر میں کوئی چیز آئے تو ان کو تھوڑی سی بھیج دیا کرو، محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ لیکن یاد رکھنا، پڑوسی کی عورتوں پہ بد نظری کرنا یہ سخت حرام ہے، 10 گنا زیادہ اس کا عذاب ہے جو پڑوسی کی عورت پہ بد نظری کرے۔ پڑوسی کی عورت سے جو زنا کرے گا اس کو 10 گنا زیادہ زنا کا عذاب ملے گا۔ پڑوسی کی کوئی چیز چوری کرے گا 10 گنا زیادہ اس کو چوری کا عذاب ملے گا۔ آئیے، ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں مہمان آئے، انہوں نے بکری ذبح کی، اور جب بکری ذبح کی تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، ہم تو بکری کا گوشت کھائیں گے، اللہ اکبر، اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں۔ پڑوسی کو بھیجا، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے، انہوں نے ان کے پڑوسی کو بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مشورہ کیا اپنی بیوی سے، ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بکری کے سر اور پائے پورے محلے میں گھومتے گھماتے پھر واپس وہیں پر آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ یہ فکر تھی مسلمانوں۔ ایک بار ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اب پڑوسی تو 40 گھر ہے نا، ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر، دائیں آگے پیچھے 40 گھر، یعنی پورا محلہ کم و بیش پڑوسی ہے، تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ام المومنین نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ، تیرے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تیرے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آقا فرماتے ہیں، اب دھیان سے سنو، 3 لوگوں کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی نیکیاں کریں تو بھی ان کو کوئی صلہ نیکی کا ملنے والا نہیں، ان کے 3 لوگوں کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلا وہ امام جس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو تو وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، اور غلطی ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ امام سے مراد یہاں قوم کا مقتدا، حاکم اور لیڈر ہے، یعنی اللہ اس کا عمل ضائع کرتا ہے کہ کچھ دو تو شکریہ ادا نہ کرے اور غلطی ہو جائے تو معاف نہ کرے۔ پھر فرمایا وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو خیر میں دیکھے تو خاموش رہے اور برائی پر دیکھے تو لوگوں میں اس کا چرچا کرے، یعنی نیکی اس کو کرتے ہوئے دیکھا تو چپ رہے گا، کچھ نہیں بولے گا، لیکن برائی دیکھے گا تو تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ، یعنی وہ بانٹتے پھرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا کام ہی ہوتا ہے بانٹتے پھرنا، اور ان کے پیٹ میں بات ہی نہیں رہتی، ہلکے پیٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ادھر بیٹھے تو یہ بات، ادھر بیٹھے تو یہ بات، ادھر بیٹھے تو یہ بات۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ ان کے عمل کو ضائع کرتا ہے جو پڑوسی کی نیکی کو دیکھ کر چپ رہتے ہیں اور برائی کے چرچے کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر پڑوسی کی نیکی دیکھو تو اس کے چرچے کرو کہ میرا پڑوسی بڑا نیک ہے، اور اس کی کوئی برائی دیکھو تو اس پہ پردے ڈال دو۔ تم کسی کے عیب پہ پردے ڈالو گے، قدرت تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گی۔ اس لیے پڑوسی کی عیوب کو ظاہر مت کرو، اس کے ساتھ رہنا ہے آپ کو، اس کے ساتھ آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں تو۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ جس کے اعمال خدا ضائع کر دیتا ہے، وہ بیوی جو شوہر کی موجودگی میں اس کو تکلیف پہنچائے، یعنی منہ چلائے، جھگڑا کرے، تکلیف پہنچائے موجودگی میں، بندے نہیں، سورے نہیں، غسل نہ کرے، جسم سے بدبو آتی رہے، پسینے کی بدبو آتی رہے، سر کی چوٹی نہ ڈالے، بال میں کنگھی نہ کرے، جب وہ شوہر اس کو جب دیکھے تب اس کو غصہ ہے کہ میں کہاں پھنس گیا، میں کہاں جو ہے وہ میں نے کیسے غلط فیصلہ کیا، کہ جب وہ دیکھے اس کو تو تکلیف پہنچے۔ اس عورت کی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے جو شوہر کی موجودگی میں تکلیف پہنچائے، اور پھر بات کرے تو منہ چلائے، ٹیڑھی ترچھی بات کرے، تانا زنی کرے، ایسی عورتوں کے اعمال قبول نہیں ہے۔ بہنیں بہت بڑی تعداد میں آئی ہے، مجھے پتا ہے، ان سے کہتا ہوں شوہر کو اس کی موجودگی میں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور پھر دوسری بات حضور بتاتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں شوہر کے ساتھ خیانت کرے۔ خیانت کرے کا مطلب کیا؟
اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا کریں، اجنبی مردوں سے ناجائز باتیں کریں، جو وہ نامناسب باتیں کریں، ایسی عورتوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے بلکہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے شہر کے حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، سیریلوں کو دیکھ کے، فلموں کو دیکھ کے۔ الحمدللہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جتنی نیکیاں ہمارے شہر میں ہوتی شاید ہی کہیں اس کا تصور ہے۔ ہمارا شہر برا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی بیمار پڑا ہے تو اس کو بیمار تو کہنا چاہیے نا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شہر مالیگاؤں میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، اذان کی آواز، مغرب کی اذان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ تعالی کم و بیش 20 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کے مغرب کی اذان چلتی ہے، اور فجر کی اذان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کم و بیش پون گھنٹے یا 40 منٹ تک کے فجر کی اذانیں چلتی ہے۔ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر ہے، ہمیں فخر ہے اپنے شہر پر، لیکن چونکہ چند سڑے ہوئے آم اچھے آموں کو خراب کر دیتے ہیں، چند سڑے ہوئے پھل اچھے پھلوں کو خراب کر دیتے ہیں، تو ہمارے شہر کے سب لوگ برے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہے نا اس طرح کی محفلوں کو لے کر، کہ یہ محفلوں میں یہ بولتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو کیا سب لوگ گنہگار ہیں؟ ارے سب گناہ نہیں کرتے، جو لوگ آتے ہیں وہ تو گناہ کرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ آتے ہیں، مگر چونکہ حفظ ما تقدم کے تحت انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ حاجیوں کو ٹیکا کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے سب کے سب؟ ارے وہ بیمار ہو تو حج کو کیوں جائیں گے؟ ان کو ٹیکا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بیمار ان کے آ کر کے ملے تو یہ محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ بیانات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تم خود محفوظ رہو، اور اگر کوئی گنہگار تمہیں آ کر کے ملے تو تم اس کا گناہ قبول نہ کرو، تم محفوظ رہ سکو، یہ بات ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ پورا شہر گنہگار ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پیغام اتحاد دینے کے لیے نکلے ہیں۔ اچھی بات بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر کا حال کچھ لوگوں کے حوالے سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شہر کی لڑکیاں برقع پہن کر غیر مسلموں کے محلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے شراب کی بوتلیں خرید کر کے لاتی ہیں اور اپنے محلے میں فروخت کرتی۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کچھ عورتیں اتنی وہ خوفناک ثابت ہو رہی ہے معاشرے کے لیے کہ وہ گھروں میں آ کر کے بیٹھتی عورتوں سے دوستی کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کو ورگلاتی ہے کہ تیرا شوہر تو تراشن بھرتا ہے، تیرا شوہر تو پچری کرتا ہے، تیرا شوہر تو لوم چلاتا ہے، پھر وہ پوری پگار بھی تجھے نہیں دیتا، بڑی پریشانی، بڑی دقت ہے، جب وہ گھر سے نکل جایا کرے تو میں تجھے فلاں سے ملا دیا کروں گی، وہ تجھے اتنی رقم دے دیا کرے گا، بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کبھی کبھی عورتوں کے اندر دینداری نہ ہو تو ایسی فسلانے والی عورتوں کا ہماری قوم کی عورتیں شکار ہو جاتی ہے، آبرو کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ ایسی قوم کی بیٹیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور مردوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، گھر کے بڑے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی فضول اور فالتو عورتوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے مت دو، ان کو آنے مت دو، عورتوں پہ پابندی لگاؤ کہ گھر کے دروازے بند رکھیں، اس طرح کی فضول عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ ہمارے محلوں کے اندر ایسی فضول عورتیں معاذ اللہ جو دلالیاں کر رہی ہے، وہ کچی بستیوں کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے اور شکار تلاش کرتی رہتی ہے اور عورتوں کو ورگلاتی رہتی ہے، کتنا انجام بھیانک ہوگا۔ رہی بات غربت کی، تو غربت کوئی عیب نہیں ہے، ایک عورت کی آبرو اور عزت بہت قیمتی سرمایہ اس کے لیے۔ یاد رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر چھین جائے تو ہم اس کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر آبرو اور عزت اس نعمت کا نام ہے، اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے غربت کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غربت میں زندگی اس لیے گزاری تاکہ قریب یہ کہہ سکے کہ فاقہ عیب نہیں ہے، فاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے۔ اگر ہم فاقے سے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہم نبی کی بیٹی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔
اگر بدن پہ پیون ہے تو پیون والا کپڑا دیکھ کر کوئی عورت یا مرد شرمائے نہیں، بلکہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے الحمدللہ آج مجھے پیون لگا کر مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور اس سنت پہ عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے جب سنت میری مٹائی جا رہی ہو اس وقت کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج لوگ پیون والی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اگر کسی نے غربت کی بنیاد پہ پیون لگا لیا تو گویا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اگر کسی نے فاقہ کر لیا سنت سمجھ کر اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اپنی غربت پر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، کبھی اپنی غربت کی وجہ سے، بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا، زیور گم ہو جائے دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، کپڑے چھین لیے جائیں دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آبرو چلی جائے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عورت ہے جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے سچے سچے نبی نے فرمایا جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرے گی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور صبر کرے گی، اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، حضور ان کو جنت میں پڑوس عطا فرمائیں گے۔ تو غربت سے کبھی شرمانا نہیں، پیون سے کبھی شرمانا نہیں، فاقوں سے کبھی تنگ مت آنا، اللہ کا امر ہے۔ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کا وہ منفرد امام۔ کون سا امام؟ جو داتا علی حجوری کا بھی امام ہے، نظام الدین محبوب الہی کا بھی امام ہے، سرکار غریب نواز کا بھی امام ہے۔ داتا صاحب تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بوڑھے کو اللہ کے رسول سہارا دے کر کے لا رہے ہیں، آپ کی توجہ، ایک بوڑھے کو اللہ کے رسول اپنی گود کا سہارا دے کر کے لا رہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرا امام ہے۔ کیا کہا؟ یہ تیرا امام ہے۔ میں نعمان بن ثابت تیرا امام ہے۔ پتہ چلا اماموں کو ماننا شرک نہیں ہے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ثابت کا بیٹا نعمان ہے، کیا کہتے؟ تیرا امام ہے، مطلب ان کی امامت کا اعلان اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، پہلی بات۔ اسی لیے حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو خود سے چلے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، جس کو نبی چلائے وہ غلطی کیسے کر سکتے؟ اسی لیے امام اعظم کا مسلک سارے مسلک میں زیادہ صحیح، چاروں مسلک صحیح ہے لیکن زیادہ صحیح امام اعظم ہمارے امام کا مسلک ثواب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام اعظم کے پیروکار دنیا میں بہت زیادہ ہیں، ایک الگ عنوان ہے، اس طرف اپنی جگہ۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی تھا، وہ بربت بجاتا تھا۔ بربت سمجھتے ہیں؟ بربت ایک آلہ آتا ہے بجانے کا، اور اس کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ گانا بھی گاتا تھا اور وہ شراب بھی پیتا تھا، اور اس کی نیت اس پہ یہ تھی کہ وہ امام اعظم کو ستائے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب تک کوئی ستاتا نہیں اس وقت تک اللہ کا کوئی ولی نہیں بنتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی ستانے والا ہو اور وہ ولی اس پہ صبر کرے، تبھی ولایت ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ بلکہ خود داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پہ ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے، وہ ستاتا رہتا ہے، یہ صبر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس پہ ایک فرعون مسلط ہو وہ ولی بنتا ہے، جس پہ درجنوں مسلط ہو، ادھر بیٹھے تو برائی، ادھر بیٹھے تو برائی، ادھر تو پھر ان کو مرتبے کتنے ملتے ہیں۔ لیکن صبر کا جگر چاہیے، صبر کا جگر چاہیے۔ جس کو جتنا زیادہ ستایا جائے گا اس کو اتنے بڑے مرتبے ملیں گے، بشرط ہے کہ وہ صبر کرے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
اس کی ستانے پہ صبر کرتے تھے. گانے کی آواز آتی تھی, اچھا یہ عبادت کرتے. ہمارے امام کبھی 300 رکعت, کبھی 700 رکعت, کبھی 1000 رکعت تک پڑھتے تھے. پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. کبھی کبھی 2 رکعت ہی میں پورا قرآن ختم ہوتا تھا, کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم ہوتا تھا, کبھی ایک سجدے میں پوری رات گزرتی تھی, کبھی صرف روتے ہوئے رات گزر جاتی تھی. بس رات عبادت میں گزرتی تھی. اللہ تعالیٰ وہ دن مسلمانوں کو پھر عطا کرے کہ ہم پوری رات کی توفیق ملے تو کیا کہنے, لیکن نہیں پوری رات تو کم سے کم تھوڑی رات 2 رکعت ہی تو صحیح نفل پڑھ کے کچھ رو لیں. یاد رکھنا, جس دن مسلمان راتوں کو اللہ کے خوف سے رونے لگے گا, اس دن مسلمان دنیا کی محبت میں کبھی نہیں روئے گا. اللہ دن کو وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے مسلمان تھک جائیں گے. کب؟ جب راتوں کو اللہ کے لیے رونا شروع کریں گے. جب تک مسلمان راتوں کو اللہ کے لیے روتے تھے, اللہ نے وہ خوشیاں عطا کی تھی کہ وہ خوشیاں کسی کو نصیب نہ تھی. جب سے مسلمانوں نے راتیں زنا کے اڈوں پہ, شراب کے اڈوں پہ, حرام کاریوں پر, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزارنا شروع کیا راتوں کو, تب سے مسلمان غمگین ہو گیا, مصیبت زدہ ہو گیا, پریشان ہو گیا, تکلیفوں کا شکار ہو گیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم راتوں کو کم سے کم 10 منٹ ہی صحیح اللہ کے لیے نکال لیا کریں, 5 منٹ ہی صحیح اللہ کے لیے نکال لیا کریں. اللہ کے لیے رو کر جتنا سکون ملتا ہے کسی عمل میں اتنا سکون نہیں ملتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ عبادت کرتے تھے اور ادھر سے گانے کی آواز آتی تھی, ڈھول پیٹنے کی آواز آتی تھی, بربت بجانے کی آواز آتی تھی, میوزک بجانے کی آواز آتی تھی. امام صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے, صبر کرتے تھے. اس کا مقصد تھا ستانا, اس کا مقصد تھا پریشان کرنا. یہاں کا حال تو اتنا ہے کہ اگر کبھی کوئی عبادت بھی نہیں کرتے لوگ, اگر کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو اتنے متقی ہو جاتے ہیں کہ پورے محلے میں ہنگامہ کرتا, دیکھو یہ آواز آ رہی ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ, یہ حالت ہے. لیکن امام صاحب کا صبر دیکھیں, کچھ نہیں کہتے تھے. ایک دن حکومت کے کارندوں کو پتا چلا کہ یہ رات بھر شراب پیتا ہے, گانے گاتا ہے, ڈھول بجاتا ہے, میوزک بجاتا ہے. امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ امام صاحب کا احترام سب کرتے تھے, امام اعظم تھے, وہ بہت احترام تھا, بڑی عزت تھی ان کی. تو پولیس والے اٹھا کے اس کو لے کر چلے گئے. لے کے گئے تو اس رات آواز نہیں آئی. آپ نے شاگردوں سے پوچھا کہ وہ جو پڑوس سے گانے کی آواز آتی تھی, میوزک کی آواز آتی تھی, آج وہ آواز نہیں آ رہی ہے. تو چونکہ شاگرد تو شاگرد تھے. دیکھو جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہوتی. ہماری سوچ گھٹیا ہو گئی ہے کیونکہ دل گھٹیا ہو گئے. انسان کا قد بڑا نہیں ہوتا, انسان اپنی سوچ سے بڑا ہوتا ہے, انسان اپنی فکر سے بڑا ہوتا ہے. ہاں, مکے کے کافر حضور کو گالیاں دیتے ہیں, حضور ان کو دعا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ لوگوں کی سوچ اعلیٰ ہے, اعلیٰ لوگوں کی فکر اعلیٰ ہے. جسم کا موٹا پن اور لمبا پن انسان کو بلند نہیں کرتا, جسموں کی سوچ اور فکر انسان کو بلند کرتی ہے. قد تو لوگوں کے برابر ہوتے ہیں کم و بیش. امام صاحب نے جب کہا کہ آج اس کے آواز نہیں آتی تو شاگردوں نے کہا حضرت وہ جو گانے گاتا تھا, شراب پیتا تھا, ڈھول پیٹتا تھا, اس لیے پولیس اس کو اٹھا لے گئی ہے. امام اعظم نے مصلی لپیٹ دیا, خوش نہیں ہوئے, مصلی لپیٹ دیا, فرمایا چلو اس کو چھڑا کر کے لائیں گے. میری اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا دیکھا میری دشمنی کا صلہ کیا ملا, یہی نا. لیکن وار امام اعظم ابو حنیفہ مصلی لپیٹ دیا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ پڑوسی کی مصیبت میں کام آیا جائے. وہ پڑوسی معتقد نہیں تھا, پڑوسی عقیدت مند نہیں تھا, دشمن تھا, دشمنی کرتا تھا, پریشان کرتا تھا. امام نے مصلی سمیٹا, اتنی رات کو گئے اور سپاہ سے جو داروگا تھا جیل کا, کہا اس کو میرے پڑوسی کو, وہ اس نے تو دیکھا آدھی رات کو امام اعظم کو, کہا آپ یہاں. فرمایا کام آ گیا ہے. کیا کام آیا ہے آپ کو؟ کام ہم لوگوں سے. کہا میرا پڑوسی تم لوگ اٹھا کر لے آئے. کہا حضرت وہ آپ کی محبت ہی میں اٹھا کر لائے. کہا کیوں؟ کہا وہ گانے گاتا ہے, ڈھول بجاتا ہے, آواز سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ کی عبادت میں. کہا تکلیف مجھے پہنچاتا ہے, اس کو اگر مجھ سے محبت ہے تو چھوڑ دو. میں ضمانت لیتا ہوں, ذمہ داری لیتا ہوں, بادشاہ سے کہہ دینا صبح کہ میں چھڑا لے گیا ہوں, نکالو اس کو. یہ ساری باتیں بس سن رہا تھا. امام نے اس کو لیا, کہا چلو. اب وہ تو مفت میں چھوٹ گیا. اصلیت ہوتی, نیکی ہوتی ہے. اس نے کہا امام میں نے اتنا ستایا, آج میں جیل میں آیا تو آپ مجھے بچانے آ گئے.
امام نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ تمہارا اپنا فعل تھا، جو میں نے کیا یہ میرا اپنا فعل ہے۔ میرے نبی نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، سو میں نے اچھا سلوک کیا۔ اس نے قدم پکڑ کر کہے، امام گواہ رہنا، آج کے بعد نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کبھی میوزک کو ہاتھ لگاؤں گا، اور آج کے بعد توبہ کر کے میں بھی نیک بننے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز۔ اللہ توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔